الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الامین۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے آج سے ایک مبارک سلسلہ کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن حکیم کو سمجھنے اور سمجھانے کی ایک کوشش، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کے ورس ٹو ورس یعنی آیا مبارکہ ٹو آیا مبارکہ اور ورڈ ٹو ورڈ میننگ ہم کریں گے، اور اس کے اوپر بریف سی ایکسپلینیشن بھی ہوگی، تفسیر ہوگی، تاکہ قرآن مجید کے متن کو سمجھا جا سکے۔ اور یہ کتنا بڑا ضروری عمل ہے، اور یہ کتنی اہم ذمہ داری ہمارے اوپر قرآن مجید کو سمجھنا، کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لا رہے تھے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے آدم، ہدایت میری طرف سے آئے گی، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ بقرہ آیا مبارکہ نمبر 38 میں فرمایا کہ اے آدم، ہدایت میری طرف سے آئے گی، پس جو خوش نصیب میری ہدایت کی پیروی کرے گا ان سے میرا وعدہ ہے، پس ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور یہ مبارک سلسلہ جاری رہا، ہر پیغمبر، ہر نبی اور ہر رسول کے اوپر کوئی نہ کوئی ہدایت کا، رہنمائی کا ڈاکومنٹ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اسی تسلسل میں ہم سب کے آقا و مولا نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید کی نعمت عطا کی گئی۔ لیکن آج اگر ہم قرآن مجید کے والے سے اپنے اوپر غور کریں تو ہم میں سے کتنے ہیں جو قرآن مجید کو سمجھنے والے ہیں؟ جب انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں تو اس پر عمل کس طرح مارد وجود میں آئے گا؟ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہر پیغمبر نے اس ضرورت کو محسوس کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت سے نوازا اور فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات ملی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، مولا تیرا میرے ساتھ وعدہ تھا کہ میں تمہیں کتاب عطا کروں گا، اب وہ کتاب مجھے عطا فرما تاکہ اس کے مطابق میں اپنی قوم کی رہنمائی کر سکوں اور ان کی تربیت کر سکوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 40 لیلہ 40 راتوں کے لیے طور پہ آ جاؤ، اور بالآخر تورات عطا کی گئی۔ اسی طرح قرآن مجید ہمیں عطا کیا گیا، لیکن آج ہم اس کو سمجھنے کے والے سے کہاں کھڑے ہیں؟ تو آج اس بات کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کی انڈرسٹینڈنگ اور سمجھ ہمارے اوپر کتنی لازم ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، گر تو خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جزبہ قرآن زیستن، کہ اے مسلمان، اگر تم مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو یہ قرآن مجید کے سمجھے بغیر ممکن نہیں۔ بنی اسرائیل مار کھا گئی کہ انہوں نے جو انہیں کتاب عطا کی گئی، انہوں نے اس کو پس پشت ڈال دیا۔ اگر ہم غور کریں، آج ہمارے 99% افراد قرآن مجید کی انڈرسٹینڈنگ سے محروم ہیں، تو اس کا کیا نتیجہ ہمارے ہاتھ آیا کہ ہم نے بھی اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا۔ اور جس کتاب کے پر عمل پر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ دنیا میں تم کبھی بھی نہیں ذلت و رسوائی کا شکار ہوگے، تم کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگے جب تک تمہارا عمل ہماری اس کتاب کے مطابق رہا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں یہ پیغام دیا، فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کا دامن تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن حکیم، اور دوسرا فرمایا میری سنت۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ایک فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسرا فرمایا میری آل اور عطرت۔ لیکن دونوں آقا علیہ السلام کے اقوال میں اگر ہم ان کو جمع کریں، دونوں اقوال کو، تو دونوں حدیث مقدسہ میں قرآن مجید قدر مشترک ہے۔ پہلی روایت میں بھی قرآن مجید اور دوسری روایت میں بھی قرآن مجید۔ کیا مطلب ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں عزت کے ساتھ جئیں اور دنیا میں ایک کامیاب زندگی گزاریں
اور پھر نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوں، قبر اور حشر میں بھی کامیاب ہوں، تو وہ ضمانت فراہم کر رہی ہے اللہ کی کتاب قرآن حکیم۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اس کتاب مقدس کی طرف پلٹ آئیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ قرآن مجید اس کو اپنے سینے سے لگائیں، تو اس سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور قبر اور حشر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ مبارک سلسلہ اس چینل کے تھرو ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس میں آپ کی محبت، آپ کا پیار، آپ کا تعاون چاہیے، اور وہ اسی صورت میں کہ جو کچھ اس چینل کے ذریعے پیش کیا جائے تو آپ اس کا حصہ بنیں، کلاس ٹو کلاس آپ اس میں شامل ہوں، تاکہ قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے کا یہ عمل ہم خیر کے ساتھ جاری رکھ سکیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو اللہ کے قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اس قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کے خیر کے عمل میں آپ سب احباب شامل ہوں، تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہو سکیں، قبر اور حشر میں بھی سرخرو ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔